شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے میں لکھا ہے جب رمضان آتا تھا تو دودھ پیتے بچوں کو بھی اٹھا لیا کرتے تھے، معصوم بچوں کو بھی اٹھا لیا کرتے تھے، اور جب چھوٹے چھوٹے بچے اٹھتے تو وہ روتے تو جب صبح ہوئی پڑوسیوں نے پوچھا حضرت جی آپ کے بچے بیمار تھے، آپ کے گھر میں کوئی تکلیف تھی؟ صبح صبح بچوں کی رونے کی آواز آ رہی تھی۔ مولانا زکریا رحمت اللہ علیہ نے کہا کوئی بیمار نہیں ہے، اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ صبح کا کھانا برکت والا ہوتا ہے، روزے رکھنے والے تو کھاتے ہی، میں تو معصوم کو بھی اٹھا دیتا ہوں کہ تو وہ دودھ بھی پیئیں گے تو دودھ پیٹ کے لیے نہیں ہوگا، برکت کے لیے ہوگا، اور برکت کبھی ختم نہیں ہوتی، کثرت ختم ہو جاتی ہے۔ کروڑ روپے ہوں، ان میں سے 1 روپیہ اگر ہم کسی کو دے دیں، 1 کم ہو جائے گا کروڑ میں، اور برکت کبھی ختم نہیں ہوتی۔ اس لیے جب مال مانگا جائے کثرت نہ مانگا کرو، برکت مانگا کرو۔ تو فرمایا سحری کا وقت، سحری کا کھانا یہ برکت کا کھانا ہے، اسے برکت کے طور پہ کھایا کرو۔ حتیٰ کہ یہ فرمایا اگر بھوک نہیں ہے، دل نہیں مان رہا، طبیعت ساتھ نہیں دے رہی، تو فرمایا پھر بھی ایسے ہی روزہ نہ رکھو، 1 کھجور کھا لو، اور اگر کھجور کو بھی دل نہیں چاہتا تو 1 گھونٹ پانی پی لو۔ فرمایا جب پیٹ کے اندر برکت جائے گی، چاہے وہ پانی کی شکل میں، چاہے وہ کھجور کی شکل میں، جب پیٹ میں برکت جائے گی تو پھر برکت والا کھانا جب پیٹ میں جائے گا، حدیث میں آتا ہے جب حلال کھانا اندر جاتا ہے تو کھانا پھر اس کو نیکی کی طرف ابھارتا ہے، گناہ کی طرف نہیں ابھارتا۔ اور یہ وہ مہینہ ہے جس نے حلال کے کھانے سے سحری کھا لی اور پھر روزہ رکھ لیا۔ اب روزہ رکھنے کے بعد 11-12 گھنٹے کا روزہ ہوتا ہے، اس میں یہ سینکڑوں ہزاروں قدم رکھتا ہے، کبھی مسجد کی طرف، کبھی اپنے گھر کی طرف، کبھی اپنے جانوروں کی طرف، کبھی اپنے دکان کی طرف، ہوتے وہ قدم ہیں، پاؤں کے نیچے جوتی ہوتی ہے، ہم بازاروں میں پھر رہے ہوتے ہیں، لیکن اللہ کے لاڈلے پیغمبر نے فرمایا ہر قدم پر، ہر پاؤں کے اٹھنے پر 1 سال کی مقبول عبادت کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ 1 سال کی مقبول عبادت کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ اگر روزے کی حالت میں اس کا قدم اٹھتا ہے، پھر قدم کے اوپر قید نہیں لگائی کہ مسجد کی طرف اٹھتا ہے، تو میں نے آپ کو پہلے بارہا بتلایا 3 حدیثیں ہیں، ایک میں آتا غلام آزاد کرنا، ایک میں آتا مہینے کے روزے، ایک میں آتا 1 نیکی، اور رمضان میں تو سارا کام ہی 70 گنے بڑھ جاتا ہے، 70 گنے بڑھ جاتا ہے۔ فرمایا یہ وہ مقدس مہینہ ہے، یہ وہ بابرکت مہینہ ہے جو شروع ہو چکا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس مہینے میں روزہ رکھنے کے بعد آدمی سو جاتا ہے، اگر آدھا گھنٹہ سویا، سو جاتا ہے، 2 گھنٹے سویا، تو یوں سمجھو کہ 2 گھنٹے اس نے کوئی نفل عبادت کی ہے، اسے عبادت کے برابر ثواب ملتا ہے۔ اور حدیث میں صاف آتا ہے کہ روزے دار جب تک کسی گناہ میں مبتلا نہ ہو، روزہ رکھ لیا لیکن تلاوت نہیں کر رہا، روزہ رکھ لیا کوئی خیرات نہیں کر رہا، روزہ رکھ لیا کوئی نیکی نہیں کر رہا، خاموش بیٹھا ہے، تب بھی اوپر سے رحمت نازل ہوتی ہے اور اس کے وقت کو عبادت میں شمار کیا جاتا ہے۔ جب تک روزہ دار کسی گناہ میں مبتلا نہیں ہوتا، ہاں یہ گناہ میں مبتلا ہو جائے تو رحمت آنا بند ہو جاتی ہے اور عبادت کا ثواب نہیں ملتا، روزہ پھر بھی برقرار رہتا ہے۔